بے لباس بے ختنہ اکٹھا کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے، جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کا آغاز کیا تھا اسی کو دوبارہ لوٹائیں گے، یہ ہم پر پختہ وعدہ ہے، ہم یہی کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو، مخلوقات میں سے سب سے پہلے جنہیں لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ اور یاد رکھو، میری امت میں سے کچھ لوگ لائے جائیں گے، پھر انہیں پکڑ کر بائیں یعنی جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ میں کہوں گا میرے رب میرے ساتھ ہی ہیں، تو کہا جائے گا آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی باتیں نکالی تھیں؟ تو وہی کچھ کہوں گا جو نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان کے درمیان رہا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر تو نگہبان تھا۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو یقیناً تو ہی بڑا غالب اور بڑا دانا ہے۔ فرمایا تم مجھ سے کہا جائے گا جب سے آپ ان سے جدا ہوئے تھے یہ مسلسل اپنی ایڑیوں پر لوٹتے چلے گئے۔ اور وکیع اور معاذ کی حدیث میں ہے تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی باتیں نکالی تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7201۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو 3 طریقوں سے اللہ کے سامنے اکٹھا کیا جائے گا۔ کچھ لوگ خوف و رجا کے عالم میں ہوں گے، اور وہ لوگ جنہیں حاضری کے وقت بھی عزت نصیب ہوگی، حسب مراتب وہ افراد ایک اونٹ پر سوار ہوں گے، اور 3 ایک اونٹ پر، اور 4 ایک اونٹ پر، اور 10 ایک اونٹ پر سوار ہو کر میدان حشر میں آئیں گے، اور باقی سب لوگوں کو آگ اپنے گھیرے میں اکٹھا کر کے لائے گی۔ جہاں ان پر رات آئے گی وہ آگ رات کو بھی ان کے ساتھ ہوگی، جہاں انہیں دوپہر ہوگی وہ دوپہر کو بھی ان کے ساتھ رکے گی، وہ جہاں صبح کریں گے وہ صبح کے وقت بھی ان کے ساتھ ہوگی، اور جہاں وہ لوگ شام کریں گے وہ شام کو بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7202۔ زہیر بن حرب، محمد بن مثنى اور عبید اللہ بن سعید نے ہمیں حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ بن سعید نے عبید اللہ سے حدیث بیان کی۔ کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر روایت کی۔ اس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ ان میں سے کوئی اس طرح کھڑا ہوگا کہ اس کا پسینہ اس کے کانوں کے درمیان تک ہوگا۔ اور ابن مثنى کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی کے بجائے فرمایا لوگ کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے یعنی ابن مثنى نے آیت میں یوم یعنی اس دن کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7203۔ موسیٰ بن عقبہ، ابن عون، امام مالک، ایوب اور صالح سب نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی جو عبید اللہ نے نافع سے بیان کی ہے۔ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی جو عبید اللہ نے نافع سے بیان کی ہے۔ البتہ موسیٰ بن عقبہ اور صالح کی روایت ہے یہاں تک کہ ان میں سے کوئی شخص آدھے کانوں تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7204۔ عبدالعزیز بن محمد نے ثور سے، انہوں نے ابو الغیث سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً پسینہ قیامت کے دن زمین میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے 70 گنا فاصلے تک چلا جائے گا، اور لوگوں کے منہ یا ان کے کانوں تک پہنچا ہوگا۔ ثور کو شک ہے کہ انہوں یعنی ابو الغیث نے دونوں میں سے کون سے الفاظ کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7205۔ عبد الرحمن بن جابر سے روایت ہے، کہا مجھے سلیم بن عامر نے حدیث بیان کی، کہا مجھے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن سورج مخلوقات کے بہت نزدیک آ جائے گا حتیٰ کہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ سلیم بن عامر نے کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ میل سے ان یعنی مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد مسافت ہے یا وہ سلائی جس سے آنکھ میں سرما ڈالا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنے اعمال کے مطابق
پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ ان میں سے کوئی اپنے دونوں ٹخنوں تک، کوئی اپنے دونوں گھٹنوں تک، کوئی اپنے دونوں کولوں تک، اور کوئی ایسا ہوگا جسے پسینے نے لگام ڈال رکھی ہوگی۔ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور ایسا فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے دہنے مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7206۔ ابو غسان مسمعی محمد بن مثنى اور محمد بن بشار بن عثمان نے ہمیں حدیث بیان کی۔ الفاظ ابو غسان اور ابن مثنى کے ہیں۔ دونوں نے کہا معاذ بن ہشام نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا مجھے میرے والد نے قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے، اور انہوں نے حضرت عیاض بن حمار مجاشعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، سنو، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ان باتوں کی تعلیم دوں جو تمہیں معلوم نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آج مجھے ان کا علم عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہر مال جو میں نے کسی بندے کو عطا کیا اس کی قسمت میں لکھا حلال ہے، اور میں نے اپنے تمام بندوں کو حق کے لیے یکسو پیدا کیا۔ پھر شیاطین ان کے پاس آئے اور انہیں ان کے دین سے دور کھینچ لیا، اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا انہوں نے اسے ان کے لیے حرام کر دیا، اور ان بندوں کو حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں جس کے لیے میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی۔ اور اللہ نے زمین والوں کی طرف نظر فرمائی تو اہل کتاب کے کچھ بچے کھچے لوگوں کے سوا باقی عرب اور عجم سب پر سخت ناراض ہوا، اور مجھ سے فرمایا، میں نے آپ کو اس لیے مبعوث کیا کہ میں آپ کی اور آپ کے ذریعے سے دوسروں کی آزمائش کروں، اور میں نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جسے پانی دھو کر مٹا نہیں سکتا۔ آپ سوتے ہوئے بھی اس کی تلاوت کریں گے اور جاگتے ہوئے بھی، اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں قریش کو ان کے معبودوں اور ان آباء و اجداد کے شرک اور گناہوں پر عار دلاتے ہوئے انہیں جلاؤں۔ میں نے کہا، میرے رب، وہ میرے سر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے روٹی کی طرح کر دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا، آپ انہیں باہر نکالیں جس طرح انہوں نے آپ کو باہر نکالا، اور ان سے لڑائی کریں، ہم آپ کو لڑوائیں گے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، آپ پر خرچ کیا جائے گا، اور آپ لشکر بھیجیں، ہم اس جیسے 5 لشکر بھیجیں گے، اور جو لوگ آپ کے فرما بردار ہیں ان کے ذریعے سے نافرمانوں کے خلاف جنگ کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت 3 طرح کے لوگ ہیں، ایسا سلطنت والا جو عادل ہے، صدقہ کرنے والا ہے، اسے اچھائی کی توفیق دی گئی ہے، اور ایسا مہربان شخص جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے نرم دل ہے، اور وہ عفت شعار برائیوں سے بچ کر چلنے والا جو عیال دار ہے پھر بھی سوال سے بچتا ہے۔ فرمایا، اور اہل جہنم 5 طرح کے لوگ ہیں، وہ کمزور جس کے پاس برائی سے روکنے والی عقل، عفت، حیا، غیرت کوئی چیز نہیں، جو تم میں سے برے کاموں میں دوسروں کے پیچھے لگنے والے لوگ ہیں، حتیٰ کہ گھر والوں اور مال کے پیچھے بھی نہیں جاتے، ان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اور ایسا خائن جس کا کوئی بھی مفاد چاہے بہت معمولی ہو، دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے تو وہ اس میں ضرور خیانت کرتا ہے، اور ایسا شخص جو صبح و شام تمہارے اہل و عیال اور مال کے بارے میں تمہیں دھوکہ دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل یا جھوٹ کا بھی ذکر فرمایا، اور بدطینت، بدخلق، اور ابو غسان نے اپنی حدیث میں یہ ذکر نہیں کیا، آپ خرچ کریں تو ان قریب آپ پر خرچ کیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7207۔ سعید نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور اپنی حدیث میں یہ بیان نہیں کیا، ہر مال جو میں نے بندے کو دیا حلال ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7208۔ ہمیں یحییٰ بن سعید نے دستوائی یعنی کپڑے بیچنے والے ہشام سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں قتادہ نے مطرف سے، اور انہوں نے حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، پھر حدیث بیان کی، اور اس کے آخر میں کہا، یحییٰ نے کہا، شعبہ نے قتادہ سے روایت کرتے ہوئے کہا، انہوں یعنی قتادہ نے کہا، میں نے اس حدیث میں جو بیان ہوا وہ خود مطرف سے سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7209۔ مطر نے کہا، مجھے قتادہ نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو قبیلہ مجاشع سے تھے روایت کی، کہا
ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اس کے بعد قتادہ سے ہشام کی حدیث کے مطابق حدیث بیان کی اور اس میں مزید یہ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ تم سب تواضع اختیار کرو حتیٰ کہ کوئی شخص دوسرے پر فخر نہ کرے اور کوئی شخص دوسرے پر زیادتی نہ کرے۔ انہوں نے اس حدیث میں کہا وہ تم میں یعنی برائی کے کاموں میں دوسروں کے پیچھے لگنے والے ہیں، والوں اور مال کے بھی متلاشی نہیں کہ کما کر دوسروں سے مستغنی ہو جائیں۔ تمہیں یعنی قتادہ نے مطرف سے کہا ابو عبداللہ تو اب یہی ہوا کرے گا؟ انہوں نے کہا ہاں واللہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں انہیں دیکھا، ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص پورے قبیلے کی بکریاں چراتا تھا، اسے ان کے کنیز کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا جس سے مجامعت کرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7210۔ نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو ہر صبح و شام اس کا اصل ٹھکانہ اس کے سامنے لایا جاتا ہے، اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو اہل جنت سے، اور اگر وہ دوزخ والوں میں سے ہے تو دوزخ میں سے اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے تمہارا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے زندہ کر کے اس ٹھکانے تک لے جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7211۔ سالم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو صبح و شام اس کے سامنے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ اہل جنت میں سے ہو تو جنت، اور اگر اہل دوزخ میں سے ہو تو دوزخ اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، پھر کہا جاتا ہے یہ تمہارا وہی ٹھکانہ ہے جس کی طرف قیامت کے دن تجھے دوبارہ اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7212۔ ابن علیہ نے کہا ہمیں سعید جریری نے ابو نضرہ سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ ابو نضرہ نے کہا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو حاضر ہو کر نہیں سنی، بلکہ مجھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ انہوں نے کہا ایک دفعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے، ہم آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک وہ بدک گیا، وہ آپ کو گرانے لگا تھا، دیکھا تو وہاں 6 یا 5 یا 4 قبریں تھیں۔ ابن علیہ نے کہا جریری اسی طرح کہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبروں والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ کب مرے تھے؟ اس نے کہا شرک کے عالم میں مرے تھے۔ اس نے کہا شرک کے عالم میں مرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اپنی قبروں میں مبتلا عذاب ہیں، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن نہ کرو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا تاکہ قبر کے جس عذاب کی آوازوں کو میں سن رہا ہوں وہ تمہیں بھی سنا دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف رخ انور پھیرا اور فرمایا آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب نے کہا ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب نے کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام فتنوں سے جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں اللہ کی پناہ مانگو۔ سب نے کہا ہم فتنوں سے جو ظاہر ہیں اور پوشیدہ ہیں اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب نے کہا ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7213۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن نہ کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تم کو عذاب قبر کی آوازیں سنوائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7214۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد باہر تشریف لے گئے، آپ نے ایک آواز سنی تو فرمایا یہود ہیں، انہیں قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 7215۔ شیبان بن عبد الرحمن نے قتادہ سے روایت کی، کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اسے چھوڑ کر واپس جاتے ہیں تو وہ بندہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تم اس آدمی کے متعلق دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک مومن ہے تو وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرمایا تو اسے کہا جائے گا تم دوزخ میں اپنے ٹھکانے کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جنت میں ایک ٹھکانہ دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے دونوں ٹھکانوں کو ایک ساتھ دیکھے گا۔ قتادہ نے کہا اور ہم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی قبر میں 70 ہاتھ وسعت کر دی جاتی ہے اور قیامت تک اس کی قبر میں تر و تازہ نعمتیں بھر دی جاتی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7216۔ یزید بن زریع نے کہا ہمیں سعید بن ابی عروبہ نے قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو لوگوں کے واپس جاتے وقت وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7217۔ عبد الوہاب بن عطا نے سعید بن ابی عروبہ سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی رخ موڑ کر چل پڑتے ہیں، اس کے بعد قتادہ سے شیبان کی بیان کردہ روایت کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7218۔ سعد بن عبیدہ نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو پختہ قول یعنی کلمہ طیبہ کی حقیقی شہادت کے ذریعے سے حق پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ فرمایا یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس مرنے والے سے کہا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ وہ مومن کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی قول عز وجل یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ سے مراد ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7219۔ خیثمہ نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کی اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو دنیا کی زندگی اور آخرت میں پختہ قول پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ کہا یہ آیت عذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7220۔ مجھے عبید اللہ بن عمر قواریری نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حماد بن زید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں بدیل نے عبداللہ بن شقیق سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جب مومن کی روح نکل جاتی ہے تو وہ فرشتے اس روح کو لیتے ہیں اور اسے اوپر کی طرف لے جاتے ہیں۔ حماد نے کہا انہوں نے اس کی خوشبو کا ذکر کیا اور کستوری کی بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان والے کہتے ہیں یہ ایک پاکیزہ روح ہے، زمین والوں کی طرف سے آئی ہے، اے روح مومن تجھ پر اور اس جسم پر جسے تو نے آباد کیے رکھا اللہ کی رحمت ہو۔ چنانچہ اسے اس کے رب عز و جل کے پاس لے جایا جاتا ہے، پھر وہ فرماتا ہے اسے مقرر شدہ آخری مدت تک کے لیے عالی شان ٹھکانے پر لے جاؤ۔ فرمایا اور کافر جب اس کی روح نکلتی ہے، حماد نے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدبو اور اس پر کی جانے والی لعنتوں کا ذکر کیا، اور آسمان والے کہتے ہیں گندی روح ہے، زمین کی طرف سے آئی ہے۔ فرمایا تو کہا جاتا ہے اسے مقرر شدہ آخری مدت تک کے لیے برے ٹھکانے پر لے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر جو آپ کے جسم مبارک پر تھی اس طرح موڑ کر اپنی ناک پر رکھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7221۔ سلیمان بن مغیرہ نے کہا ہمیں ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکے اور مدینے کے درمیان تھے،
تو ہم نے پہلی کا چاند دیکھنے کی کوشش کی۔ میں تیز نظر انسان تھا، میں نے چاند کو دیکھ لیا، میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا جس کا خیال ہو کہ اس نے اسے دیکھ لیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، کیا آپ دیکھ نہیں رہے؟ چنانچہ انہوں نے اسے دیکھنا چھوڑ دیا۔ کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے، ان قریب میں اپنے بستر پر لیٹا ہوں گا تو اسے دیکھ لوں گا۔ پھر انہوں نے ہم سے اہل بدر کا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے ہمیں بدر میں قتل ہونے والوں کے گرنے کی جگہ دکھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، انشاءاللہ کل فلاں کے قتل ہونے کی جگہ یہ ہوگی۔ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، وہ لوگ ان جگہوں کے کناروں سے ذرا بھی ادھر ادھر قتل نہیں ہوئے تھے جن کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر ان کی لاشوں کو ایک دوسرے کے اوپر کنویں میں ڈال دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر ان کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے فلاں بن فلاں اور اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدے کو سچا پایا؟ بلا شبہ میں نے اس وعدے کو بالکل سچا پایا ہے جو اللہ نے میرے ساتھ کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، آپ ان جسموں سے کیسے باتیں کر رہے ہیں جن میں روحیں نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم لوگ اس کو ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، مگر وہ میری بات کا کوئی جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7222۔ حماد بن سلمہ نے ثابت بنانی سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک بدر کے مقتولین کو پڑا رہنے دیا۔ پھر آپ گئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر ان کو پکار کر فرمایا، اے ابو جہل بن ہشام، اے امیہ بن خلف، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، کیا تم نے وہ وعدہ سچا نہیں پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو عرض کی، اللہ کے رسول، یہ لوگ کیسے سنیں گے اور کہاں سے جواب دیں گے جبکہ وہ تو لاشیں بن چکے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس بات کو جو میں ان سے کہہ رہا ہوں ان کی نسبت زیادہ سننے والے نہیں ہو، لیکن وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر آپ نے ان کے بارے میں حکم دیا تو انہیں گھسیٹا گیا اور بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7223۔ عبد الاعلی اور روح بن عبادہ نے سعید بن ابی عروبہ سے انہوں نے قتادہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر بیان کیا۔ انہوں نے کہا، جب بدر کا دن تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر فتح حاصل فرمائی تو آپ نے قریش کے بڑے سرداروں میں سے 20 افراد کے بارے میں حکم دیا، اور روح بن عبادہ کی حدیث میں ہے کہ 24 افراد کے بارے میں حکم دیا تو انہیں بدر کے پتھروں سے بنے ہوئے کنووں میں سے ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ پھر انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت کی روایت کردہ حدیث کے مطابق حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7224۔ اسماعیل بن علیہ نے ایوب سے، انہوں نے عبداللہ بن ابی ملیکہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس سے حساب لیا گیا وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے عرض کی، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حساب نہیں، وہ تو حساب کے لیے پیش ہونا ہے، جس سے قیامت کے دن حساب کی پوچھ گچھ ہوئی اسے عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7225۔ حماد بن زید نے کہا، ہمیں ایوب نے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7226۔ ابو یونس قشیری نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا، ہمیں ابن ابی ملیکہ نے قاسم سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا بھی حساب کتاب شروع ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے عرض کی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا آسان حساب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو حساب کے لیے پیش ہونا ہے، لیکن جس سے محاسبے میں پوچھ گچھ شروع ہو گئی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7227۔ عثمان بن اسود نے ابن ابی ملائکہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب میں پوچھ گچھ شروع ہو گئی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پھر ابو یونس کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7228۔ یحییٰ بن زکریا نے اعمش سے، انہوں نے ابو سفیان سے، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 3 دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے ہر شخص کو اسی حالت میں موت آئے کہ وہ اللہ کے متعلق حسن ظن رکھتا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7229۔ جریر، ابو معاویہ اور عیسیٰ بن یونس نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7230۔ ابو زبیر نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 3 دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کسی پر بھی موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ عز و جل کے متعلق اچھا گمان رکھتا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7231۔ جریر نے اعمش سے، انہوں نے ابو سفیان سے، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہر شخص کو ایمان اور امید کی اسی کیفیت میں اٹھایا جائے گا جس پر اس کو موت آئی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7232۔ سفیان نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، اور یہ نہیں کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7233۔ حمزہ بن عبداللہ بن عمر نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے تو ہر اس شخص پر جو ان میں تھا عذاب آتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7234۔ یعینہ نے زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوئے جبکہ آپ فرما رہے تھے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، عرب اس شر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے جو قریب آ پہنچا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے اس قدر جگہ کھل گئی ہے، اور سفیان نے اپنے ہاتھ سے 10 کا اشارہ بنایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے عرض کی ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گے پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں، جب شر اور گندگی زیادہ ہو جائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7235۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، سعید بن عمرو اشعثی، زہیر بن حرب اور ابن ابی عمر نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے زہری سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور انہوں نے سفیان سے بیان کردہ روایت کی سند میں مزید کہا زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبیبہ سے، انہوں نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7236۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا مجھے عروہ بن زبیر نے بتایا کہ انہیں زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے عالم میں سرخ چہرے کے ساتھ خوابگاہ سے نکلے۔ آپ فرما رہے تھے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، عرب اسی شر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے جو اب قریب آ پہنچا ہے۔
آج یاجوج ماجوج کی دیوار اس قدر کھل گئی ہے، اور آپ نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو میں نے عرض کی ہم میں نیک لوگ موجود ہوں یا پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب شر اور گندگی زیادہ ہو جائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7237۔ عقیل بن خالد اور صالح دونوں نے ابن شہاب زہری سے یونس کی زہری سے حدیث کے مطابق اور اسی کی سند سے بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7238۔ احمد بن اسحاق نے کہا ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن طاؤس نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج یاجوج ماجوج کی دیوار اتنی کھل گئی ہے۔ وہیب نے اپنی انگلی سے 90 کا نشان بنایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7239۔ جریر نے عبدالعزیز بن رفع سے اور انہوں نے عبداللہ بن قطبیہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حارث بن ابی ربیعہ، عبداللہ بن صفوان اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، ہم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں نے ان سے اس لشکر کے متعلق سوال کیا جس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک پناہ لینے والا بیت اللہ میں پناہ لے گا، اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، جب وہ لوگ زمین کے بنجر ہموار حصے میں ہوں گے تو ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول جو مجبور ان کے ساتھ شامل ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بھی ان کے ساتھ دھسا دیا جائے گا، البتہ قیامت کے دن اس کو اس کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ اور ابو جعفر نے کہا یہ مدینے کے قریب کا چٹیل حصہ ہوگا جہاں ان کو دھسایا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7240۔ عبدالعزیز بن رفع نے ہمیں اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور ان کی حدیث میں ہے ابن قبطیہ نے کہا تو میں ابو جعفر سے ملا، میں نے کہا انہوں یعنی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو زمین کا ایک چٹیل میدان کہا تھا، تو ابو جعفر نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم وہ مدینے کا چٹیل حصہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7241۔ امیہ بن صفوان سے روایت ہے انہوں نے اپنے دادا عبداللہ بن صفوان کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ایک لشکر اللہ کے اس گھر کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اس کا رخ کرے گا، یہاں تک کہ جب وہ زمین کے چٹیل حصے میں ہوں گے تو ان کے درمیان والے حصے کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، ان میں سے ایک علیحدہ رہ جانے والے شخص کے سوا جو ان کے بارے میں خبر دے گا، اور کوئی زندہ باقی نہیں بچے گا۔ تو ایک شخص نے ان کی بات سن کر کہا میں تمہارے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جھوٹ نہیں باندھا، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7242۔ عبیداللہ بن عمرو نے کہا ہمیں زید بن ابی انیسہ نے عبد الملک عامری سے خبر دی، انہوں نے یوسف بن ماہک سے روایت کی، کہا مجھے عبداللہ بن صفوان نے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوم اس گھر یعنی کعبے میں پناہ لے گی، ان کے پاس نہ اپنا دفاع کرنے کے لیے کوئی ذریعہ ہوگا، نہ عددی قوت ہوگی، اور نہ سامان جنگ ہی ہوگا، ان کی طرف ایک لشکر روانہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ لشکر کے لوگ زمین کے ایک چٹیل حصے میں ہوں گے تو ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ یوسف بن ماہک نے کہا ان دنوں اہل شام مکے کی طرف بڑھے آ رہے تھے، تو عبداللہ بن صفوان نے کہا دیکھو اللہ کی قسم یہ وہ لشکر نہیں ہے۔ زید بن ابی انیسہ نے کہا اور مجھے عبد الملک عامری نے عبد الرحمن بن ثابت سے، انہوں نے حارث بن ابی ربیعہ سے، انہوں نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوسف بن ماہک کی حدیث کے مانند روایت کی، مگر انہوں نے اس میں اس لشکر کی بات نہیں کی جس کا عبداللہ بن صفوان نے ذکر کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7243۔
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کے دوران اضطراب کے عالم میں اپنے ہاتھ کو حرکت دی تو ہم نے عرض کی اللہ کے رسول آپ نے نیند میں کچھ ایسا کیا جو پہلے آپ نہیں کیا کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عجیب بات ہے کہ آخری زمانے میں میری امت میں سے کچھ لوگ بیت اللہ کی پناہ لینے والے قریش کے ایک آدمی کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے بیت اللہ کا رخ کریں گے، یہاں تک کہ جب وہ چٹیل میدان حصے میں ہوں گے تو انہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستہ تو ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، ان میں سے کوئی اپنی مہم سے آگاہ ہوگا، کوئی مجبور اور کوئی مسافر ہوگا، وہ سب اکٹھے ہلاک ہوں گے اور قیامت کے روز واپسی کے مختلف راستوں پر نکلیں گے، اللہ انہیں ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7244۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قلعوں میں سے ایک قلعے یعنی اونچی محفوظ عمارت پر چڑھے، پھر فرمایا کیا تم بھی دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کے واقع ہونے کے مقامات بارش ٹپکنے کے نشانات کی طرح یعنی بکثرت اور واضح دیکھ رہا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7245۔ معمر نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7246۔ ابن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب فتنے ہوں گے، ان میں بیٹھا رہنے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر ہوگا اور ان میں کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور ان میں چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، جو ان کی طرف جھانکے گا بھی وہ اسے اوندھا کر دیں گے، اور جس کو ان کے دوران میں کوئی پناہ مل جائے وہ اس کی پناہ حاصل کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7247۔ ابو بکر بن عبد الرحمن نے عبد الرحمن بن مطیع بن اسود سے، انہوں نے نوفل بن معاویہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ البتہ ابو بکر نے مزید کہا ہے نمازوں میں ایک نماز ایسی ہے جس کی وہ نماز فوت ہو گئی تو گویا اس کا اہل اور مال سب کچھ تباہ ہو گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7248۔ ابراہیم بن سعد کے والد نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا فتنہ برپا ہوگا جس میں سونے والا جاگنے والے سے بہتر ہوگا اور اس میں جاگنے والا اٹھ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور اس میں جاگنے والا اٹھ کھڑے ہو جانے والے سے بہتر ہوگا اور اس میں کھڑا ہو جانے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جس کو بچنے کی جگہ یا کوئی پناہ گاہ مل جائے تو وہ اس کی پناہ حاصل کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7249۔ حماد بن زید نے کہا ہمیں عثمان شحام نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں اور فرقد سبخی مسلم بن ابو بکرہ کے ہاں گئے، وہ اپنی زمین میں تھے، ہم ان کے ہاں اندر داخل ہوئے اور کہا کیا آپ نے اپنے والد کو فتنوں کے بارے میں کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے اپنے والد حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب فتنے برپا ہوں گے، سن لو، پھر اور فتنے برپا ہوں گے، ان کے دوران میں بیٹھا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور ان میں چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ یاد رکھو جب وہ نازل ہوگا یا واقع ہوں گے تو جس کے پاس اونٹ ہوں وہ اپنے اونٹوں کے پاس چلا جائے، جس کے پاس بکریاں ہوں وہ بکریوں کے پاس چلا جائے، اور جس کی زمین ہو وہ زمین میں چلا جائے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو ایک شخص نے عرض کی اللہ کے رسول اس کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے پاس یہ اونٹ ہو نہ بکریاں نہ زمین؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی تلوار لے، اس کی دھار کو پتھر سے کوٹے یعنی کند کر دے، اور پھر اگر بچ سکے تو بچ نکلے۔ اے اللہ کیا میں نے حق پہنچا دیا؟ اے اللہ کیا میں نے حق پہنچا دیا؟ اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ کہا تو ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول اگر مجھے مجبور کر دیا جائے اور لے جا کر ایک صف میں
یا ایک فریق کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے اور کوئی آدمی مجھے اپنی تلوار کا نشانہ بنا دے یا کوئی تیر آئے اور مجھے مار ڈالے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے وار نہ کیا ہوا تو وہ اپنے اور تمہارے گناہ سمیٹ لے جائے گا اور اہل جہنم میں سے ہو جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7250۔ وکی اور ابن ابی عدی نے عثمان شہام سے اسی سند کے ساتھ ابن عدی کی حدیث کو حماد کی حدیث کے مانند آخر تک بیان کیا، اور وکی کی حدیث اس بات پر ختم ہو گئی اگر وہ بچ سکے تو بچ جائے، اور بعد والا حصہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7251۔ ابو کامل فضیل بن حسین جحدری نے مجھے حدیث بیان کی، کہا ہمیں حماد بن زید نے ایوب اور یونس سے حدیث بیان کی، انہوں نے احنف بن قیس سے روایت کی، انہوں نے کہا میں گھر سے اس شخص یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہونے کے ارادے سے نکلا تو مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، انہوں نے پوچھا احنف کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمزاد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تو انہوں نے مجھ سے کہا احنف لوٹ جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواروں کے ساتھ آمنے سامنے آ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ کہا تو میں نے عرض کی یا کہا گیا اللہ کے رسول یہ تو قاتل ہوا لیکن مقتول کا یہ حال کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7252۔ احمد بن عبدہ زبی نے ہمیں یہی حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حماد نے ایوب یونس اور معلہ بن زیادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حسن سے، انہوں نے احنف بن قیس سے، اور انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواروں سے باہم ٹکرائیں تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7253۔ معمر نے ہمیں ایوب سے اسی سند کے ساتھ حماد سے ابو کامل کی حدیث کی طرح آخر تک بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7254۔ ربیعی بن حراش نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمانوں میں سے ایک نے اپنے بھائی پر اسلحہ کشی کی تو وہ دونوں جہنم کے کنارے پر ہیں، پھر جب ان میں سے ایک نے موقع پاتے دوسرے کو قتل کر دیا تو دونوں اکٹھے جہنم میں داخل ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7255۔ معمر نے حمام بن منبہ سے روایت کی، کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی، انہوں نے کئی احادیث ذکر کی، ان میں سے ایک یہ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں باہم جنگ آزما ہوں گی، ان دونوں کے درمیان بڑی قتل و غارت گری ہوگی جبکہ دونوں ایک ہی بات یعنی حق کی نصرت کا دعویٰ کرتے ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7256۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بہت زیادہ حرج یعنی جانوں کی تباہی ہو جائے گی۔ انہوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرج یعنی تباہی کیا ہوگی؟ فرمایا قتل قتل۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7257۔ ایوب نے ابو قلابہ سے، انہوں نے ابو اسما سے اور انہوں نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا، اور جہاں تک یہ زمین میرے لیے لپیٹی گئی ان قریب میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی، اور مجھے سرخ اور سفید دونوں خزانے یعنی سونے اور چاندی کے ذخائر دیے گئے، اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے یہ سوال کیا کہ وہ اس کو عام قحط سالی سے ہلاک نہ کرے اور ان کے علاوہ سے ان پر کوئی دشمن مسلط نہ کرے جو مجموعی طور پر ان سب کی جانوں کو روا کر لے۔
بے شک میرے رب نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میں کوئی فیصلہ کر دوں تو وہ رد نہیں ہوتا. بلا شبہ میں نے آپ کی امت کے لیے آپ کو یہ بات عطا کر دی ہے کہ ان کو عام قحط سالی سے ہلاک نہیں کروں گا اور ان پر ان کے علاوہ سے کسی اور دشمن کو مسلط نہ کروں گا جو ان سب کی جانوں کو روا قرار دے لے، چاہے ان کے خلاف ان کے اطراف والے یا کہا ان کے اطراف والوں کے اندر سے ہوں اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ یہ خود ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور ایک دوسرے کو قیدی بنائیں گے. صحیح مسلم حدیث نمبر 7258. قتادہ نے ابو قلابہ سے، انہوں نے ابو اسما یحییٰ سے اور انہوں نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا حتیٰ کہ میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا اور اس نے مجھے سرخ اور سفید 2 خزانے عطا فرمائے. اس کے بعد ابو قلابہ سے ایوب کی روایت کی طرح بیان کیا. صحیح مسلم حدیث نمبر 7259. عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں عثمان بن حکیم نے حدیث بیان کی، کہا مجھے عامر بن سعد نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بالائی علاقے سے تشریف لائے، یہاں تک کہ جب آپ بنو معاویہ کی مسجد کے قریب سے گزرے تو آپ اس میں داخل ہوئے اور 2 رکعتیں ادا فرمائیں. ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ نے اپنے رب سے بہت لمبی دعا کی. پھر آپ نے ہمارے طرف رخ کیا تو فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی، اس نے 2 مجھے عطا فرما دی اور 1 مجھ سے روک لی. میں نے اپنے رب سے یہ مانگا کہ وہ میری پوری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کرے تو اس نے مجھے یہ چیز عطا فرما دی، اور میں نے اس سے یہ مانگا کہ وہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرے تو اس نے یہ بھی مجھے عطا فرما دی، اور میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ ان کی آپس میں جنگ نہ ہو تو اس نے یہ بات مجھ سے روک لی. صحیح مسلم حدیث نمبر 7260. مروان بن معاویہ نے کہا ہمیں عثمان بن حکیم نے حدیث بیان کی، کہا مجھے عامر بن سعد نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کے ساتھ آئے اور اب بنو معاویہ کی مسجد کے قریب سے گزرے. آگے ابن نمیر کی حدیث کے مانند. صحیح مسلم حدیث نمبر 7261. یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی کہ ابو ادریس خولانی کہا کرتے تھے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا اللہ کی قسم میں اب سے لے کر قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے تمام فتنوں کے بارے میں باقی سب لوگوں کی نسبت زیادہ جانتا ہوں، اور انہیں بیان کرنے میں میرے لیے اس کے سوا اور کوئی معنی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی چیز راز کے طور پر مجھے بتائی تھی جو آپ نے میرے علاوہ کسی اور کو نہیں بتائی تھی، یعنی ایسی باتیں میں کبھی بیان نہیں کروں گا. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جہاں میں موجود تھا فتنوں کو شمار کر رہے تھے. ان میں سے 3 فتنے ایسے ہیں جو تقریباً کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑیں گے، اور ان میں سے کچھ فتنے ایسے ہیں جو موسم گرما کی آندھیوں کی طرح ہیں، ان میں کچھ چھوٹے ہیں اور کچھ بڑے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے سوا وہ سب لوگ جو اس مجلس میں موجود تھے رخصت ہو گئے. صحیح مسلم حدیث نمبر 7262. جریر نے اعمش سے، انہوں نے شقیق سے اور انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے کھڑے ہونے کے اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی کوئی اہم بات نہ چھوڑی مگر اسے بیان فرما دیا. جس نے اس بیان کو یاد رکھا اس نے اسے یاد رکھا، اور جس نے اسے بھلا دیا اس نے اسے بھلا دیا. وہ سب کچھ میرے ان ساتھیوں کے علم میں آیا، پھر ان میں سے کوئی چیز پیش آتی ہے جو میں بھول چکا ہوتا ہوں تو جب اسے دیکھتا ہوں تو وہ مجھے یاد آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے انسان کسی غائب ہو جانے والے شخص کا چہرہ یاد رکھتا ہے، جب اسے دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 7263. سفیان نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ ان یعنی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول تک اور جس نے اسے بھلا دیا اس نے اسے بھلا دیا روایت کی اور اس کے بعد کا حصہ بیان نہیں کیا. صحیح مسلم حدیث نمبر 7264.
محمد بن جعفر غندر نے کہا ہمیں شعبہ نے عدی بن ثابت سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن یزید سے اور انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت قائم ہونے تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کی مجھے خبر دی، اور ان میں سے کوئی چیز نہیں مگر میں نے آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا، البتہ میں نے آپ سے یہ سوال نہیں کیا کہ اہل مدینہ کو مدینے سے کون سی چیز باہر نکالے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7265۔ وہب بن جریر نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7266۔ الباہ بن احمر نے کہا حضرت ابو زید عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بیان کیا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر رونق افروز ہوئے تو ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ منبر سے اترے، ہمیں نماز پڑھائی، پھر دوبارہ منبر پر رونق افروز ہوئے اور آگے خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، پھر آپ اترے، نماز پڑھائی اور پھر منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، آپ نے جو کچھ ہوا اور جو ہونے والا تھا سب ہمیں بتا دیا، ہم میں سے زیادہ جاننے والا وہی ہے جو یادداشت میں دوسروں سے بڑھ کر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7267۔ ابو معاویہ نے کہا ہمیں اعمش نے ابو وائل شقیق سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا فتنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد جس طرح آپ نے خود فرمایا تھا تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے عرض کی مجھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم بہت جرت مند ہو، یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ارشاد فرمایا تھا؟ میں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے انسان اپنے گھر والوں، اپنے مال، اپنی جان اور اپنے ہمسائے کے بارے میں جس فتنے میں مبتلا ہوتا ہے تو روزہ، نماز، صدقہ، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا اس کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری مراد اس سے نہیں، میری مراد تو اس فتنے سے ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح امٹ کر آتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین آپ کو اس فتنے سے کیا خطرہ ہے؟ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، انہوں نے کہا وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ کہا میں نے جواب دیا نہیں بلکہ توڑا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ دروازہ دوبارہ کبھی بند نہیں کیا جا سکے گا۔ شقیق نے کہا ہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ وہ دروازہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اسی طرح جیسے وہ یہ بات جانتے تھے کہ صبح کے بعد رات ہے۔ میں نے ان کو ایک حدیث بیان کی تھی، وہ کوئی اٹکل پچو بات نہ تھی۔ کہا پھر ہم اس بات سے ڈر گئے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں وہ دروازہ کون تھا۔ ہم نے مسروق سے کہا آپ ان یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں۔ انہوں نے پوچھا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ دروازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7268۔ وکیع، جریر، عیسیٰ بن یونس اور یحییٰ بن عیسیٰ سب نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ ابو معاویہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، اور شقیق سے اعمش اور ان سے عیسیٰ کی حدیث میں یہ جملہ ہے، کہا میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7269۔ ابن ابی عمر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں سفیان نے جامع بن ابی راشد سے اور اعمش نے ابو وائل شقیق سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کون ہے جو ہمیں فتنے کے بارے میں حدیث بیان کرے گا؟ پھر ان سب کی حدیثوں کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7270۔ محمد بن سیرین سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جرعہ کے دن وہاں آیا تو وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا آج یہاں بہت خون ریزی ہوگی۔ اس شخص نے کہا اللہ کی قسم
ہرگز نہیں ہوگی۔ میں نے کہا اللہ کی قسم ضرور ہوگی۔ اس نے کہا واللہ ہرگز نہیں ہوگی۔ میں نے کہا واللہ ضرور ہوگی۔ اس نے کہا واللہ ہرگز نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو آپ نے مجھے ارشاد فرمائی تھی۔ میں نے جواب میں کہا آج تم میرے لیے آج کے بدترین ساتھی ثابت ہوئے ہو۔ تم مجھ سے سن رہے ہو کہ میں تمہاری مخالفت کر رہا ہوں، اور تم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس کی بنا پر مجھے روکتے نہیں۔ پھر میں نے کہا یہ غصہ کیسا؟ چنانچہ میں ٹھیک طرح سے ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کے بارے میں پوچھا تو وہ آدمی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7271۔ یعقوب بن عبد الرحمن القاری نے ہمیں سہیل سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ دریائے فرات سونے کے ایک پہاڑ کو ظاہر کرے گا، اس پر لڑتے ہوئے ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، اور ان لڑنے والوں میں سے ہر کوئی کہے گا شاید میں ہی بچ جاؤں گا اور سارے سونے کا مالک بن جاؤں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7272۔ روح نے سہیل سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مطابق حدیث بیان کی اور مزید کہا تو میرے والد نے کہا اگر تم اس پہاڑ کو دیکھ لو تو اس کے قریب بھی مت جانا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7273۔ حفص بن عاصم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب دریائے فرات سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے گا، جو شخص وہاں موجود ہو تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7274۔ عبد الرحمن اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب دریائے فرات سونے کے ایک پہاڑ کو ظاہر کر دے گا، جو شخص وہاں موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7275۔ ابو کامل فضیل بن حسین اور ابو معن رقاشی نے ہمیں حدیث بیان کی، الفاظ ابو معن کے ہیں۔ دونوں نے کہا ہمیں خالد بن حارث نے حدیث بیان کی، ہمیں عبد الحمید بن جعفر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے میرے والد نے سلیمان بن یسار سے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن حارث بن نوفل سے روایت کی، انہوں نے کہا میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا تھا تو انہوں نے کہا دنیا کی طلب میں لوگوں کی گردنیں مسلسل ایک دوسرے سے مختلف اور باہمی جھگڑے اور عداوتیں جاری رہیں گی۔ میں نے کہا ہاں بالکل ایسے ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا وہ وقت قریب ہے کہ دریائے فرات سونے کے ایک پہاڑ کو ظاہر کرے گا، جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل نکلیں گے، جو لوگ اس پہاڑ کے قریب ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم نے دوسرے لوگوں کو اس میں سے سونا لے جانے کی اجازت دے دی تو وہ سب کا سب لے جائیں گے۔ کہا وہ اس پر جنگ آزما ہوں گے تو ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ابو کامل نے اپنی حدیث میں اس طرح کہا، انہوں نے کہا میں اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ حسان کے سائے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7276۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ عراق نے اپنے درہم اور قفیس کو روک لیا ہے، اور شام نے اپنے مد اور دینار روک لیا ہے، اور مصر نے اپنا اردب اور دینار روک لیا ہے، اور تم وہیں پہنچ گئے ہو جہاں سے تمہارا آغاز تھا، اور تم وہیں پہنچ گئے ہو جہاں سے تمہارا آغاز تھا، اور تم وہیں پہنچ گئے ہو جہاں سے تمہارا آغاز تھا۔ اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گوشت اور خون گواہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7277۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ رومی یعنی عیسائی اعماق شام میں حلب اور انطاکیہ کے درمیان ایک پرفضا علاقہ جو دابق شہر سے متصل واقع ہے یا دابق میں اتریں گے، ان کے ساتھ مقابلے کے لیے دمشق شہر سے یا مدینے سے اس وقت روئے زمین کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا۔ جب وہ دشمن کے سامنے صف آ رہا ہوں گے
تو رومی عیسائی کہیں گے تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قیدی بنایا ہوا ہے، ہم ان سے لڑیں گے۔ تو مسلمان کہیں گے اللہ کی قسم نہیں، ہم تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے۔ چنانچہ وہ ان عیسائیوں سے جنگ کریں گے، ان مسلمانوں میں سے 1/3 شکست تسلیم کر لیں گے، اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا اور 1/3 قتل کر دیے جائیں گے۔ وہ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے اور 1/3 فتح حاصل کریں گے۔ وہ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، یعنی ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے اور قسطنطنیہ کو دوبارہ فتح کریں گے۔ پھر جب وہ غنیمتیں تقسیم کر رہے ہوں گے اور اپنے ہتھیار انہوں نے زیتون کے درختوں سے لٹکائے ہوئے ہوں گے، تو شیطان ان کے درمیان چیخ کر اعلان کرے گا مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں تک پہنچ چکا ہے۔ وہ نکل پڑیں گے مگر یہ جھوٹ ہوگا۔ جب وہ شام یعنی دمشق پہنچیں گے تو وہ نمودار ہو جائے گا۔ اس دوران میں جب وہ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں سیدھی کر رہے ہوں گے، تو نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اتریں گے تو ان کا رخ کریں گے۔ پھر جب اللہ کا دشمن دجال ان کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ اگر وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیں تو وہ پگھل کر ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ان یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کرائے گا اور لوگوں کو ان کے ہتھیار پر اس کا خون دکھائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7278۔ موسیٰ بن علی نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت مستورد قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت آئے گی تو رومی عیسائی لوگوں میں سب سے زیادہ ہوں گے۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا دیکھ لو تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم نے یہ کہا ہے تو ان میں 4 خصلتیں ہیں، وہ آزمائش کے وقت سب لوگوں سے زیادہ بردبار ہیں اور مصیبت کے بعد سب لوگوں کی نسبت جلد اس سے سنبھلتے ہیں اور پیچھے ہٹنے کے بعد سب لوگوں کی نسبت جلد دوبارہ حملہ کرتے ہیں اور مسکینوں، یتیموں اور کمزوروں کے لیے سب لوگوں کی نسبت بہتر ہیں۔ اور 5ویں خصلت بہت اچھی اور خوبصورت ہے، وہ سب لوگوں سے بڑھ کر بادشاہوں کے ظلم کو روکنے والے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7279۔ عبد الکریم بن حارث نے ابو شریح کو حدیث بیان کی کہ حضرت مستورد قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قیامت آئے گی تو رومی عیسائی لوگوں میں سب سے زیادہ ہوں گے۔ کہا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے ان سے کہا یہ کیسی احادیث ہیں جو تمہاری طرف سے بیان کی جا رہی ہیں کہ تم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہو؟ حضرت مستورد قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے وہی کچھ کہا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ مستورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم یہ کہہ رہے ہو تو سنو، یقیناً وہ آزمائش کے وقت سب لوگوں سے بڑھ کر بردبار ہیں، مصیبت پیش آنے پر سب لوگوں سے زیادہ سخت جان ہیں اور اپنے مسکینوں اور کمزوروں کے حق میں سب لوگوں کی نسبت بہتر ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7280۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور علی بن حجر نے ہمیں حدیث بیان کی، دونوں نے ابن علیہ سے روایت کی اور الفاظ ابن حجر کے ہیں۔ کہا ہمیں اسماعیل بن ابراہیم نے ایوب سے حدیث بیان کی، انہوں نے حمید بن ہلال سے، انہوں نے ابو قتادہ ادوی سے اور انہوں نے یسیر بن جابر سے روایت کی۔ کہا ایک مرتبہ کوفے میں سرخ آندھی آئی تو ایک شخص آیا، اس کا تکیہ کلام ہی یہ تھا عبداللہ بن مسعود قیامت آ گئی ہے۔ وہ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، یہ بات سنتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے، پھر کہنے لگے قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ نہ میراث کی تقسیم ہوگی نہ غنیمت حاصل ہونے کی خوشی۔ پھر انہوں نے اس طرح ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس کا رخ شام کی طرف کیا اور کہا دشمن یعنی غیر مسلم اہل اسلام کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے اور اہل اسلام ان کے مقابلے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا آپ کی مراد رومیوں یعنی عیسائیوں سے ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر کہا تمہاری اس جنگ کے زمانے میں بہت زیادہ پلٹ پلٹ کر حملے ہوں گے، مسلمان موت کی شرط قبول کرنے والے دستے آگے بھیجیں گے
کہ وہ غلبہ حاصل کیے بغیر واپس نہیں ہوں گے، یعنی وہیں اپنی جانیں دے دیں گے۔ پھر وہ سب جنگ کریں گے حتیٰ کہ رات درمیان میں حائل ہو جائے گی، یہ لوگ بھی واپس ہو جائیں گے اور وہ بھی، دونوں میں سے کسی کو غلبہ حاصل نہیں ہوگا، اور موت کی شرط پر جانے والے سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر مسلمان موت کی شرط پر جانے والے دوسرے دستے کو آگے کریں گے کہ وہ غالب آئے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ پھر دونوں فریق جنگ کریں گے یہاں تک کہ ان کے درمیان رات حائل ہو جائے گی، یہ بھی واپس ہو جائیں گے اور وہ بھی، کوئی بھی غالب نہیں آیا ہوگا، اور موت کی شرط پر جانے والے ختم ہو جائیں گے۔ پھر مسلمان موت کے طلبگاروں کا دستہ آگے کریں گے اور شام تک جنگ کریں گے، پھر یہ بھی واپس ہو جائیں گے اور وہ بھی، کوئی بھی غالب نہیں آیا ہوگا، اور موت کے طلبگار ختم ہو جائیں گے۔ جب چوتھا دن ہوگا تو باقی تمام اہل اسلام ان کے خلاف اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جنگ کے چکر کو ان کافروں کے خلاف کر دے گا، وہ سخت خونریز جنگ کریں گے۔ انہوں نے یا تو یہ الفاظ کہے، اس کی مثال نہیں دیکھی جائے گی، یہاں تک کہ پرندہ ان کے پہلوؤں سے گزرے گا، وہ ان سے جو ہی گزرے گا مر کر گر جائے گا، یعنی ہوا بھی اتنی زہریلی ہو جائے گی۔ ایک باپ کی اولاد اپنی گنتی کرے گی، جو 100 تھے ان میں سے ایک کے سوا کوئی نہ بچا ہوگا۔ اب وہ کس غنیمت پر خوش ہوں گے اور کیسا ورثہ کن وارثوں میں تقسیم کریں گے؟ وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ ایک نئی مصیبت کے بارے میں سنیں گے جو اس سے بھی بڑی ہوگی۔ ان تک یہ زوردار پکار پہنچے گی کہ دجال ان کے پیچھے ان کے بال بچوں تک پہنچ گیا ہے، ان کے ہاتھوں میں جو ہوگا سب کچھ پھینک دیں گے اور تیزی سے آئیں گے، اور 10 جاسوس شہ سوار آگے بھیجیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کے اور ان کے آبا کے نام اور ان کے گھوڑوں یعنی سواریوں کے رنگ تک پہچانتا ہوں۔ وہ اس وقت روئے زمین پر بہترین شہ سوار ہوں گے، یا فرمایا روئے زمین کے بہترین شاہ سواروں میں سے ہوں گے۔ ابن ابی شیبہ نے اپنی روایت میں یسیر کے بجائے کہا اسیر بن جابر سے مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7281۔ حماد بن زید نے ایوب سے، انہوں نے حمید بن ہلال سے، انہوں نے ابو قتادہ سے، اور انہوں نے یسیر بن جابر سے روایت کی، کہا میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا کہ سرخ آندھی آئی، پھر اسی کے مطابق حدیث بیان کی، البتہ ابن علیہ کی روایت مکمل اور سیر حاصل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7282۔ شیبان بن فرخ نے کہا ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں حمید بن ہلال نے ابو قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے اسیر بن جابر سے روایت کی، کہا ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے جبکہ گھر بھرا ہوا تھا، کہا اس وقت کوفے میں سرخ آندھی چلی، پھر ابن علیہ کی حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7283۔ عبد الملک بن عمیر نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم ایک جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ مغرب کی طرف سے آئے جو اون کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ٹیلے کے پاس آ کر ملے، وہ لوگ کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے دل نے کہا کہ تو چل اور ان لوگوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جا کر کھڑا ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ فریب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالیں۔ پھر میرے دل نے کہا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے کچھ باتیں ان سے کرتے ہوں اور میرا جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرے۔ پھر میں گیا اور ان لوگوں کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کھڑا ہو گیا، بس میں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 باتیں یاد کی جن کو میں اپنے ہاتھ پر گنتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلے تو عرب کے جزیرے میں کافروں سے جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو فتح کر دے گا، پھر فارس یعنی ایران سے جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی فتح کر دے گا، پھر نصارہ سے لڑو گے، روم والوں سے، اللہ تعالیٰ روم کو بھی فتح کر دے گا، پھر دجال سے لڑو گے اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی فتح کر دے گا۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ ہے۔ نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے جابر بن سمرہ، ہم سمجھتے ہیں کہ دجال روم فتح ہونے کے بعد ہی نکلے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7284۔ سفیان بن عیینہ نے فرات قزاز سے، انہوں نے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
اور انہوں نے حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ قیامت کا ذکر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں اس سے پہلے نہ دیکھ لوگے۔ پھر ذکر کیا دھوئیں کا، دجال کا، زمین کے جانور کا، سورج کے مغرب سے نکلنے کا، عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا، یاجوج ماجوج کے نکلنے کا، 3 جگہ خسف کا یعنی زمین کا دھسنا، ایک مشرق میں، دوسرے مغرب میں، تیسرے جزیرہ عرب میں، اور ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی ان کے میدان یعنی محشر کی طرف لے جائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7285۔ Hello guys, welcome to my عبیداللہ بن معاذ عنبری نے ہمیں حدیث بیان کی، channel. Like and کہا subscribe. ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے فرات قزاز سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو طفیل سے، انہوں نے حضرت ابو صریحہ حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں تھے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے کی طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف جھانک کر دیکھا اور فرمایا تم کس بات کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی قیامت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہیں ہوں گی قیامت نہیں آئے گی۔ مشرق میں زمین کا دھسنا، مغرب میں زمین کا دھسنا اور جزیرہ عرب میں زمین کا دھسنا، دھواں، دجال، زمین کا چوپایا، یاجوج ماجوج، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا اور ایک آگ جو عدن کے آخری کنارے سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکے گی۔ شعبہ نے کہا عبدالعزیز بن رفیع نے مجھے بھی ابو طفیل سے اور انہوں نے ابو صریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مانند روایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا، یعنی موقوف حدیث بیان کی، اور مجھے حدیث سنانے والے فرات اور عبدالعزیز دونوں میں سے ایک نے 10ویں نشانی کے بارے میں کہا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول، اور دوسرے نے کہا ایک ہوا یعنی آندھی ہوگی جو لوگوں کو سمندر میں پھینکے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7286۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے فرات سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو صریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں تھے اور ہم اس کے نیچے باتیں کر رہے تھے، اور آگے اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ شعبہ نے کہا اور میرا خیال ہے کہ فرات نے کہا وہ جب قیام کے لیے رکیں گے تو وہ آگ بھی ان کے ساتھ رک جائے گی، اور جب وہ دوپہر کو آرام کریں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ سکون پذیر ہو جائے گی۔ شعبہ نے کہا مجھے کسی شخص نے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت ابو صریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث بیان کی اور اسے مرفوع بیان نہیں کیا، کہا ان دونوں یعنی کسی شخص اور فرات قزاز میں سے ایک نے کہا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول، اور دوسرے نے کہا ہوا جو انہیں سمندر میں لا ڈالے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7287۔ محمد بن مسنہ نے بھی ہمیں یہی حدیث بیان کی، کہا ابو نعمان حکم بن عبداللہ عجلی نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا شعبہ نے ہمیں فرات سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ حضرت ابو صریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے تھے، کہا ہم باتیں کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے جھانک کر ہمیں دیکھا۔ اس کے بعد معاذ اور ابن جعفر کی حدیث ہے۔ ابن مسنہ نے کہا ہمیں ابو نعمان حکم بن عبداللہ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے عبدالعزیز بن رفیع سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت ابو صریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت کی، کہا 10ویں علامت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہے۔ شعبہ نے کہا عبدالعزیز نے اسے مرفوع بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7288۔ یونس اور عقیل بن خالد نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا ابن مسیب نے کہا مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ارض حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو شام کے شہر بصرہ میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 7289۔ اسود بن عامر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں زہیر نے سہیل بن ابی صالح سے حدیث سنائی، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ کے گھر احاب یا یحاب کے مقام تک پہنچ جائیں گے۔ زہیر نے کہا میں نے سہیل سے پوچھا یہ جگہ مدینے سے کتنے فاصلے پر ہے؟ انہوں نے کہا اتنے میل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7290۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قحط یہ نہیں ہے کہ تم پر بارش نہ ہو، بلکہ قحط یہ ہے کہ بارش ہو، پھر بارش ہو، لیکن زمین کوئی چیز نہ اگائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7291۔ لیث نے ہمیں نافع سے خبر دی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جبکہ آپ مشرق کا رخ کیے ہوئے فرما رہے تھے سنو فتنہ یہاں ہوگا، سنو یہاں ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ نمودار ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7292۔ عبید اللہ بن عمر قواریری، محمد بن مثنی اور عبید اللہ بن سعید نے ہمیں حدیث بیان کی، ان سب نے یحییٰ بن سعید قطان سے روایت کی۔ قواریری نے کہا مجھے یحییٰ بن سعید نے عبید اللہ بن عمر سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے فتنہ اس سمت میں ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ نمودار ہوتا ہے۔ یہ بات آپ نے 2 یا 3 بار ارشاد فرمائی۔ عبید اللہ بن سعید نے اپنی روایت میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7293۔ ابن شہاب نے سالم بن عبداللہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ آپ نے مشرق کی طرف رخ کیا ہوا تھا یاد رکھو فتنہ یہاں ہے، یاد رکھو فتنہ یہاں ہے، یاد رکھو فتنہ یہاں ہے جہاں سے شیطان کا سینگ نمودار ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7294۔ اکرمہ بن عمار نے سالم سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کفر کا سر ادھر سے ظاہر ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ نمودار ہوتا ہے، آپ کی مراد مشرق کی سم سے تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7295۔ حنزلہ نے کہا میں نے سالم سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے فرماتے ہوئے سنا یاد رکھو فتنہ اس طرف سے ہے، یاد رکھو فتنہ اس طرف سے ہے، یاد رکھو فتنہ اسی طرف سے ہے۔ 3 بار فرمایا جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے، آپ کی مراد مشرق کی سم سے تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7296۔ عبداللہ بن عمر بن ابان، واصل بن عبد الاعلی اور احمد بن عمر وقیعی نے ہمیں حدیث بیان کی، الفاظ ابن ابان کے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں ابن فضیل نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے سنا، کہہ رہے تھے اے عراق والو میں تم سے چھوٹے گناہ نہیں پوچھتا، نہ اس کو پوچھتا ہوں جو کبیرہ گناہ کرتا ہو۔ میں نے اپنے والد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ فتنہ ادھر سے آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا جہاں شیطان کے دونوں سینگ نکلتے ہیں، اور تم ایک دوسرے کی گردن مارتے ہو، حالانکہ مومن کی گردن مارنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کی قوم کا ایک شخص غلطی سے مار بیٹھے تھے، نہ کہ بانیت قتل، کیونکہ گھونسے سے آدمی نہیں مرتا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے ایک خون کیا، پھر ہم نے تجھے غم سے نجات دی،
اور تجھ کو آزمایا جیسا آزمایا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7297۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ دوس کی عورتوں کی سورین ذوالخلصہ کے ارد گرد دوران طواف مٹکیں گے۔ وہ یعنی ذوالخلصہ تبادلہ میں ایک بت تھا، جاہلی دور میں قبیلہ دوس اس کی پوجا کیا کرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7298۔ خالد بن حارث نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبد الحمید بن جعفر نے اسود بن علا سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن اس وقت تک ختم نہ ہوں گے جب تک لات اور عزا یعنی جاہلیت کے بت پھر نہ پوجے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو سمجھتی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو سب دینوں پر غالب کرے، اگرچہ مشرک لوگ برا مانیں، کہ یہ وعدہ پورا ہونے والا ہے اور اسلام کے سوا اور کوئی دین غالب نہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا ایسا ہی ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا کہ جس سے ہر مومن مر جائے گا، یہاں تک کہ ہر وہ شخص بھی جس کے دل میں دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اور وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن میں بھلائی نہیں ہوگی، پھر وہ لوگ اپنے مشرک باپ دادا کے دین پر لوٹ جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7299۔ ابو بکر حنفی نے کہا ہمیں عبد الحمید بن جعفر نے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7300۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت Hello guys, welcome to my channel.